السلام علیکم، میں ہوں انعام اللہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور انتہائی اہم تھیوری لے کے آیا ہوں، تھیوری آف بیوروکریسی۔ تھیوری آف بیوروکریسی یہ میکس ویبر نے پیش کی تھی۔ میکس ویبر 1864 میں پیدا ہوئے تھے برلن میں۔ یہ ایک جرمن تھنکر تھے اور انہوں نے لا میں ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ بعد میں یہ برلن یونیورسٹی میں قانون کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ اگر ہم تھیوری آف بیوروکریسی کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بیوروکریسی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بیوروکریسی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، بیورو اینڈ کریسی، جس کا مطلب ہوتا ہے رولز تھرو آفس۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ جو بیوروکریسی ہے یہ ایک ایسا سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس میں کہ سب سے اہم اور سب سے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں یہ ریاست کے جو آفیشل ہوتے ہیں، ریاست کے جو حکام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ کہ ریپریزنٹیٹیو کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارا سیاستدان جب آتا ہے، ایم این اے ہو چاہے وہ ایم پی ہو، وہ کتنے سال کے لیے الیکٹ ہو کے آتا ہے؟ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سینیٹر کی بات کریں تو سینیٹر 6 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آتا ہے۔ جو بیوروکریٹس ہوتا ہے جب وہ کمپٹیٹیو ایگزام کے تھرو یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے جب آتا ہے اس فیلڈ میں، بیوروکریٹس جب وہ بنتا ہے تو وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہوتا ہے، ان کی جو پالیسی ہوتی ہے یہ کنسسٹنسی سے چل رہی ہوتی ہے، جبکہ ایک سیاستدان کا یہ پاسبل ہے کہ وہ اگلا الیکشن ہار جائے اور وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تک نہ پہنچ سکے اور وہ قانون نہ بنا سکے۔ لیکن جو بیوروکریٹس ہوتا ہے ایک دفعہ جب وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے تو وہ کب تک رہتا ہے؟ 60 سال تک رہتا ہے۔ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا تو 60 سال تک وہ اس فیلڈ میں رہتا ہے۔ تو اس لیے بیوروکریٹس جو ہے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر اس کی ہم دوسری ڈیفینیشن دیکھیں تو دا میکینزم ٹو یوز لیس ان پٹ ٹو اچیو میکسیمم آؤٹ پٹ، یعنی کہ یہ ایک ایسا میکینزم ہے جس میں ہم کم ان پٹ استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ اچیو کرتے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھتے ہیں ہم ایک ایگزامپل کو، کہ جس طرح ایک ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے تو چاہے وہ سپورٹ کی فیلڈ ہو، سپورٹ کی فیلڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس کو وہ دیکھتا ہے۔ اگر کہیں پہ روڈ بند ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یعنی کہ کوئی پہاڑ گر جاتا ہے، کوئی تودہ گرتا ہے، تو سب سے پہلے کس کی مشینری پہنچتی ہے؟ ڈپٹی کمشنر کی مشینری پہنچتی ہے۔ اگر امن و امان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ بھی کس کے انڈر میں آتی ہے؟ یہ ڈپٹی کمشنر۔ اگر دوسرا کوئی سپورٹس وغیرہ یا جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں جو کام آتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کے انڈر آتے ہیں اور وہی کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہوتا ہے، لیس ان پٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کیا اچیو کر رہے ہیں؟ میکسیمم آؤٹ پٹ ہم اچیو کر رہے ہیں اس میں۔ تو یہ تھا تھیوری آف بیوروکریسی کا انٹروڈکشن۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی طرف۔ یہ جو تھیوری آف بیوروکریسی ہے، میکس ویبر نے اس میں جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، جو گورنمنٹ کے آفیسز ہوتے ہیں ان کے سٹرکچر کے بارے میں بات کی ہے، اور اس میں اس نے بتایا کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، جو حکومتی ملازم ہوتے ہیں، کس طرح ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، آرم فورسز کی بات کریں، تو جس طرح کی پولیس ہو گیا، وہاں پہ سلیکشن کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے دوڑ ہوتی ہے، پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ادارے کا اپنے اصول ہیں اور اسی کے مطابق وہ سلیکشن کرتے ہیں۔ اگر پروموشن کی بات کی جائے تو پروموشن کا بھی اپنے سٹینڈرڈ ہیں ہر ادارے کی۔ کچھ ادارے جو ہوتے ہیں وہ سینیارٹی کی بیس پہ پروموٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ ادارے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہو تو ہی آگے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو ایک سسٹم ہے یہ ہیرارکی سسٹم ہے، اس میں ہیرارکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی بات کی جائے تو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک آپ جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ فار ایگزامپل 17 اسکیل میں اپوائنٹ ہو رہا ہے تو وہ 17 کے بعد 18 میں جائے گا، پھر 19 میں جائے گا، پھر 20 میں جائے گا، 21، پھر اس طرح 22 میں وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ جو ہائیسٹ رینک ہے پاکستان میں وہ ہے 22۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جو حکومت اپنے آفیسز میں میرٹ وہ تعیناتی کرتے ہیں تو ایسے معاشرے، ایسی حکومت بہت جلد ترقی کرتی ہے، ایسے معاشرے خوشحال ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے معاشرے پھر کس چیز میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں؟ انڈسٹری میں اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کس کی خصوصیت ہے؟ ڈیموکریٹک سوسائٹی کی خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ فلی طور پہ بیوروکریسی کو کیا کرتے ہیں؟ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔
جو ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوتی ہیں یا ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اگر کسی کو آپ نے کوئی جاب دینی ہے تو اس میں صرف اور صرف ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے, میرٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کسی کی نسل کو, اس کی زبان کو, اس کے علاقے کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ صرف اور صرف اس کی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو میرٹ بنتا ہے, جو میرٹ ریکوائرڈ ہے, وہ میرٹ اس کا بن رہا ہے یا نہیں. اگر میرٹ بن رہا ہے تو سب چیز سے بالا تر ہو کے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ اس میں ریجیکشن آف نیپوٹزم, یعنی کہ یہ جو رولز ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے کسی کو بھی تعینات کرنا ہے تو وہاں پہ اقربا پروری یا رشتہ داری کو فروغ نہیں دیا جائے گا. اگر فار ایگزامپل ایک لیکچرر کی جاب آتی ہے تو وہاں پہ اس کے قوانین لکھے ہوتے ہیں کہ یہ رولز ہونے چاہیے. تو جس طرح کے ماسٹر بھی مانگ سکتے ہیں, ایم فل مانگ سکتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا کرے گا, ٹیسٹ پاس کرے گا, ٹیسٹ کے بعد وائوا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پروفیسر اپنے بیٹے کو کیا کر دے, لیکچرر وہاں پہ لگوا دے سفارش کروا کے, یا ایک وائس چانسلر اپنے بیٹے کو لگوا دے, جبکہ اس کے بیٹے کے پاس ایم فل کی ڈگری نہیں ہے یا ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ جو دوسرا بندہ ہوگا اس کے خلاف یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرٹ پہ نہیں آ رہا, لہٰذا اس کی جاب جو ہے اس کو فارغ کیا جائے, اس کو اس کی جاب سے. پھر وہ کہتا ہے یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ عوام کے اوپر ٹیکس لاگو کرتی ہے, عوام سے ٹیکس لیتی ہے, پھر دوبارہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے. یہ ٹیکس لیتی ہے اور دوبارہ انہی لوگوں پر خرچ کرتی ہے جن لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے, اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس پیسے کو خرچ کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس کیا ہے بیوروکریسی کی. تو اس میں یہ کہتا ہے کہ دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز فار آفس ورک. وہ کہتا ہے کہ جو دفتری امور ہوتے ہیں وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے, کہ سپاہی کو, پولیس کو پتہ ہے کہ پولیس کے سپاہی نے کیا کرنا ہے, اس کے جو ہے ایس ایچ او ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے, تحصیلدار ہے اس کو پتہ ہے کیا کام کرنا ہے. اسی طرح آئی جی, ڈی آئی جی, سب کو پتہ ہوتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ بغیر کسی رولز کے آپ کوئی کام کر دیں, تو اگر وہ رولز کے خلاف کریں گے تو دوبارہ کورٹ میں چیلنج ہوگا تو کورٹ اس کو کیا کہے گا, اللیگل قرار دے گا. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جو سوسائٹی بیوروکریٹک سسٹم کو کیا کرتی ہیں, اڈاپٹ کرتی ہیں, اور جو اسٹرکچر کو بیئر کرتی ہیں وہاں پہ ورکس ڈیوائڈ ہوتا ہے. ایک ادارہ سارے کام پرفارم نہیں کرتا, وہاں پہ ڈیفرنٹ ادارے ہوتے ہیں. ایجوکیشن کا اپنا انسٹیٹیوشن ہوگا, پولیٹکس کا اپنا انسٹیٹیوشن ہوگا, میڈیا کا اپنا انسٹیٹیوشن ہوگا. تو وہ پھر آگے کہتا ہے کہ ان ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے, ورک کو پرفارم کرنے کے لیے یہاں پہ پرمیننٹ انسٹیٹیوشن ہوں گے. اب جس طرح کہ ہمارا نادرا کی ہم مثال لے لیں کہ نادرا جب بنا ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نادرا ایک سال کے لیے بنا ہے ہم اس کو ختم کر دیں, نہیں. نادرا جو ہے ایک پرمیننٹ ادارہ بن چکا ہے. اب جتنے بھی لوگ آئیں گے سی این آئی سی یہاں پہ بنے گا. اسی طرح ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایک پرمیننٹ بن چکا ہے. کامرس کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ایک پرمیننٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کیا کرے گا, ورک کرے گا. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جن امپلائز کو ہم نوکری دیں گے وہ ورک کیا کریں گے, ریگولر بیس پہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک انسان کو نوکری دی ہے تو وہ 1 سال اپنی مرضی سے چھٹی کرے اور 6 منتھ ڈیوٹی کرے, اس طرح نہیں ہوگا. ہاں پھر وہ کہتا ہے جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے, کہ جو ایک ایس ایچ او ہے تھانے کا, وہ اپنے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. وہ ان کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. تو جو لوور لوگ ہیں جو ایس ایچ او کے نیچے ہیں ماتحت, اگر ایس ایچ او کوئی بھی کام, اگر فار ایگزامپل اللیگل آرڈر ان کو دیتا ہے کہ آپ یہ کام کرو, اگر وہ نہیں کرتے, اگر ایس ایچ او ان کو ڈسمس کرتا ہے تو ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حکام کے پاس شکایات لے کے جا سکتے ہیں. اگر اس کا جو ورک اللیگل ہوگا, اللیگل طریقے سے اگر اس کو جو نوکری سے اگر فارغ کیا گیا ہے تو اس کو دوبارہ کیا کیا جائے گا, نوکری پہ بحال کیا جائے گا. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جو ماڈرن آفس ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے فائلز میں ہوتا ہے, ریٹن ڈاکومنٹس میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس کوئی کام آپ چپکے سے کر دو, چپکے سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہر چیز آن دا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فائل. اور جو فائل جہاں پہ اوریجنل فارم میں, اوریجنل شکل میں موجود ہوتی ہیں اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں, بیورو کہتے ہیں. ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں, کہ جس طرح کہ ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, وہاں کے لوگوں کو وہ سہولیات دی جاتی ہیں. وہاں کی کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے, وہاں پہ ہر کسی کو
یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے. لہٰذا حکومت کو عوام سے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز انٹرنیٹ پہ شیئر کر رہی ہے، کس کے خلاف کر رہی ہے. تو وہاں پہ ایک برداشت ہوتی ہے معاشرے میں، وہاں پہ اس لیے جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہوتی ہیں وہ عوام کو مہیا کی جاتی ہیں. پھر ایکسپرٹ بنانے کے لیے معاشرے کے اندر یہاں پہ ہر ادارے میں لمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر کی جب سیٹس آتی ہیں تو وہاں پہ وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں، 18 سے 20 سیٹس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انجینئرنگ یا میڈیکل کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، لیکن سیٹس کتنی ہوتی ہیں؟ ہر ڈسٹرکٹ میں 2 یا 3 سیٹیں ہوتی ہیں. تو ایکسپرٹ کریٹ کرنے کے لیے جو لوگ انتہائی قابل ہوتے ہیں، جو لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ چوز کیا جاتا ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ امپلائز جو ہوتے ہیں آفس گیون ٹریننگ فار جاب، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو آج آپ نے تعینات کیا اور وہ بس کل سے آ کے اپنا کام سٹارٹ کر دے. جس طرح عام فورسز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو تعینات کرتے ہو تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی ایک پراپر طریقے سے ٹریننگ ہوگی، اس کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اس کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے بندوق کس طرح چلانی ہے. تو اس طرح وہاں پہ ایک سسٹم